تصور کریں ایک ایسا انتہائی جدید اور حیرت انگیز اسکول جہاں کوئی انسان موجود نہیں، میرا مطلب ہے کوئی استاد نہیں ہے، بلکہ ہر طرف صرف اسمارٹ اسکرینز اور ہولوگرامز ہیں۔ یہ تو بالکل کسی سائنس فکشن فلم کا منظر لگ رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور بچے ہر روز ان سکرینز کے سامنے بیٹھتے ہیں اور یہ مشینیں انہیں ریاضی، تاریخ اور سائنس کے پیچیدہ ترین تصورات بس سیکنڈوں میں سمجھا دیتی ہیں۔ صحیح، کیونکہ مشینیں تو ڈیٹا پروسیس کرنے میں بہت تیز ہوتی ہیں۔ جی ہاں، وہ ہر روز نیا علم تو سیکھ رہے ہیں، لیکن پھر اچانک کھیل کے میدان میں دو بچوں کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے۔ ایک بچہ رو رہا ہے، دوسرا غصے میں ہے۔ اب وہ سکرینز یعنی وہ مشینیں بالکل خاموش ہیں، کیونکہ ان مشینوں کو نہیں معلوم کہ ہمدردی کیا ہوتی ہے۔ بالکل انہیں نہیں پتا کہ غصے کو کیسے قابو کیا جاتا ہے یا معاف کرنے کا مطلب کیا ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کا موضوع یہی بنیادی اور چبھتا ہوا سوال ہے کہ جب دنیا کی تمام معلومات ہماری انگلیوں کے اشاروں پر ناچ رہی ہوں تو کیا ہمیں واقعی سیکھنے کے لیے یعنی ایک بہتر انسان بننے کے لیے کسی دوسرے انسان کی ضرورت باقی رہتی ہے؟ یہ ایک بہت ہی گہرا سوال ہے نا؟ اور آج کے اس مطالعے کی بنیاد محمد فاروق راشد کی ایک انتہائی فکر انگیز تحریر پر رکھی گئی ہے، جس کا عنوان ہے نئے دور کی تدریس، معلومات مشین سے، بصیرت استاد سے۔ عنوان سے ہی کافی کچھ واضح ہو جاتا ہے۔ جی، اور ہمارا مقصد آج یہی کھوج لگانا ہے کہ تعلیم کے اس نئے دور میں معلومات یعنی انفارمیشن اور حکمت و بصیرت کے درمیان کیا فرق ہے، اور کیسے یہ جو مصنوعی ذہانت ہے یہ انسان کو پیچھے چھوڑنے کے بجائے استاد کی اہمیت کو مزید بڑھا رہی ہے۔ واہ، یہ واقعی ایک ایسا موضوع ہے جس پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب آپ کو پتہ ہے ہم روزانہ کسی نئی ٹیکنالوجی کے ابھرنے کی خبر سنتے ہیں۔ چلیں اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ ماضی میں علم کا حصول واقعی ایک کٹھن سفر تھا۔ اگر ہم اس موجودہ صورتحال کو سمجھنا چاہیں تو میرا خیال ہے ہم ایک تشبیہ استعمال کر سکتے ہیں۔ جی بتائیے۔ دیکھیں، ماضی میں علم حاصل کرنا بالکل ایسا تھا جیسے کسی بڑے ریگستان میں پانی کے قطرے تلاش کرنا۔ آپ کو لائبریریوں میں جانا پڑتا تھا، کتابیں ڈھونڈنی پڑتی تھیں۔ بالکل، گھنٹوں لگ جاتے تھے ایک چھوٹی سی معلومات کے لیے۔ ہاں، لیکن اب اس مصنوعی ذہانت کے دور میں یہ ریگستان ایک اچانک آنے والے سیلاب میں بدل گیا ہے۔ اب ہر طرف پانی ہی پانی ہے، یعنی معلومات کا سیلاب ہے۔ اور اب مسئلہ پانی تلاش کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جو ہمیں اس تیز سیلاب میں تیرنا سکھائے، ڈوبنے سے بچائے۔ اوہ واہ، یہ بہت زبردست تشبیہ ہے۔ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ انسانی تاریخ میں تعلیم اور معلومات کی منتقلی کے ذرائع کتنی حیرت انگیز رفتار سے تبدیل ہوئے ہیں۔ رفتار واقعی پاگل کر دینے والی ہے۔ بالکل، اگر ہم ارتقاء کو دیکھیں تو ہم نے پتھروں پر لکھی تحریروں اور چمڑے کے توماروں سے شروعات کی۔ اس وقت علم حاصل کرنا انتہائی مشکل تھا، یعنی معلومات تک رسائی میں بے پناہ رگڑ یا فرکشن موجود تھی۔ صحیح، صرف چند لوگوں کے پاس ہی علم ہوتا تھا۔ جی ہاں، پھر چھاپہ خانے یا پرنٹنگ پریس کا انقلاب آیا جس نے کتابوں کو عام کیا۔ اس کے بعد ریڈیو اور ٹیلی ویژن نے معلومات کو ہواؤں کے دوش پر گھر گھر پہنچا دیا۔ اور پھر انٹرنیٹ آ گیا۔ بالکل، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ نے پوری دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنا دیا۔ اور اب ہم مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کے اس دور میں داخل ہو چکے ہیں، جہاں معلومات تک رسائی کی راہ میں حائل ہر رکاوٹ، ہر رگڑ مکمل طور پر صفر ہو چکی ہے۔ صفر ہو چکی ہے، مطلب آپ نے بس بولنا ہے اور جواب حاضر۔ جی، یہ ایک ایسا ارتقاء ہے جس نے صرف معلومات حاصل کرنے کی رفتار کو نہیں بلکہ خود سیکھنے کے عمل کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ جو معلومات کا سیلاب ہے یہ اصل میں کتنا تیز ہے۔ میرا مطلب ہے اس تحریر میں مصنف نے مصنوعی ذہانت کے کچھ مختلف مراحل کا ذکر کیا ہے نا؟ جی بالکل، محمد فاروق راشد نے اپنی تحریر میں اسے بہت گہرائی سے بیان کیا ہے۔ انہوں نے جن مراحل کا ذکر کیا ہے انہیں سمجھے بغیر ہم تعلیم کے مستقبل کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دیکھیں، یہ مراحل محض نام نہیں ہے بلکہ یہ بتاتے ہیں کہ مشین کے کام کرنے کا طریقہ کیسے بدل رہا ہے۔ تو سب سے پہلا مرحلہ تو وہی ہے نا جو ہم آج استعمال کر رہے ہیں۔ جی، سب سے پہلا مرحلہ وہ اے آئی ہے جو آج ہمارے فونز اور کمپیوٹرز میں ہے۔ یہ بنیادی طور پر پیٹرن ریکگنیشن اور اعداد و شمار کی بنیاد پر
اگلے لفظ کی پیشگوئی کرنے کا نظام ہے۔ صحیح، جیسے ہم میسج ٹائپ کر رہے ہیں اور وہ اگلا لفظ خود بتا دیتا ہے۔ بالکل، لیکن اس سے اگلا مرحلہ AGI یعنی آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس کا ہے، اور یہ بہت اہم ہے۔ یہ وہ مقام ہوگا جہاں مشین صرف الفاظ کی پیشگوئی نہیں کرے گی، بلکہ وہ بالکل ایک عام انسان کی طرح مختلف اور پیچیدہ موضوعات کو خود سے سمجھنے، ان پر استدلال کرنے اور ایک وسیع تر شعور کے ساتھ مسائل کو حل کرنے کے قابل ہو جائے گی۔ ایک منٹ، واقعی؟ یعنی وہ خود سوچے گی؟ جی، ایک حد تک وہ انسانی دماغ کی طرح استدلال کر سکے گی۔ تو اگر AGI ایک انسان کی طرح استدلال کر سکتی ہے تو پھر اس سے اگلا مرحلہ کیا ہوگا جس کا ذکر تحریر میں ASI کے نام سے کیا گیا ہے؟ ASI یعنی آرٹیفیشل سپر انٹیلیجنس، یہ تو انسان کی سمجھ سے بھی بالاتر ہوگا۔ ASI کا مطلب ہے کہ مشین کی ذہانت اور تخلیقی صلاحیت پوری انسانیت کی مجموعی ذہانت سے بھی آگے نکل جائے گی۔ او میرے خدایا، پوری انسانیت سے آگے؟ بالکل، اور پھر وہ نقطہ آئے گا جسے ٹیکنالوجی کی دنیا میں سنگولیرٹی کہتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ٹیکنالوجی کی ترقی کی رفتار اتنی تیز اور بے ہنگم ہو جائے گی کہ ہم انسانوں کے لیے یہ پیشگوئی کرنا ہی ناممکن ہو جائے گا کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ یہ تو کافی خوفناک بھی ہے اور حیرت انگیز بھی۔ تو اس سب کو دیکھتے ہوئے ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے، اگر ہم معلومات کے تبادلے کے اس مقام تک پہنچ رہے ہیں تو کیا انسانی دماغ خود ہی معلومات کے اس بہاؤ میں ایک رکاوٹ نہیں بن گیا؟ رکاوٹ؟ کس طرح؟ میرا مطلب ہے، اگر ایک طالب علم محض چند سیکنڈ میں ہزاروں صفحات پر مشتمل تحقیقی مواد نکال سکتا ہے اور بہترین دلائل کے ساتھ مضامین لکھوا سکتا ہے، تو کیا ہمارے تعلیمی نظام میں رٹا لگانے یا محض حقائق کو یاد رکھنے کا دور ہمیشہ کے لیے دفن نہیں ہو گیا؟ یہ ایک انتہائی درست اور منطقی سوال ہے، اور اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ معلومات کو یاد رکھنے یا رٹا لگانے کا دور واقعی مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ واہ، مکمل طور پر؟ جی، اگر ہم کیلکولیٹر کی ایجاد کی تاریخی مثال پر غور کریں، آپ کو یاد ہوگا جب کیلکولیٹر آیا تھا تب بھی تعلیمی اداروں میں یہی خوف پھیلا تھا کہ اب ریاضی ختم ہو جائے گی، بچے کچھ نہیں سیکھیں گے۔ ہاں بالکل، اساتذہ کہتے تھے کہ دماغ کا استعمال بند ہو جائے گا۔ صحیح، لیکن حقیقت میں کیا ہوا؟ کیا ریاضی ختم ہو گئی؟ نہیں نا، کیلکولیٹر نے ریاضی کو ختم نہیں کیا، بلکہ اس نے حساب کتاب کے مشکل، تھکا دینے والے اور دہرائے جانے والے عمل کو خود سنبھال لیا۔ اس نے ریاضی دان کے کام کی نوعیت کو بدل دیا۔ میں سمجھ رہی ہوں۔ تو اگر ہم اس کیلکولیٹر کی تشبیہ کو آج کے دور پر لاگو کریں تو اس کا مطلب ہے کہ مصنوعی ذہانت نے معلومات کو جمع کرنے، حقائق کو ترتیب دینے اور طویل مضامین لکھنے کی وہ مشقت ختم کر دی ہے جو ماضی میں ایک طالب علم کا سب سے زیادہ وقت لیتی تھی۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اب طالب علم کا وقت بچ گیا ہے۔ تو اب طالب علم کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ محض حقائق یاد کرنے کے بجائے ان حقائق کے پیچھے چھپی ہوئی منطق کو سمجھے، کیونکہ معلومات تو اب ہر بچے کے موبائل فون میں موجود ہیں۔ جی ہاں، جیب میں پوری دنیا کی معلومات ہے۔ اور مشین اب مختلف زبانیں بھی سکھا رہی ہے، مشکل ترین سائنسی موضوعات کو چند سیکنڈ میں آسان مثالوں کے ساتھ سمجھا رہی ہے۔ لیکن اور یہاں میں اس تحریر کے مرکزی خیال کی طرف آنا چاہوں گی، ایک مسئلہ اب بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ مشین کی دی ہوئی یہ تمام تر معلومات، چاہے وہ کتنی ہی شاندار کیوں نہ ہو، بنیادی طور پر محض الفاظ، اعداد اور حقائق کا ایک بے جان مجموعہ ہوتی ہیں، ہے نا؟ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی، اور یہیں سے فاروق راشد کی تحریر کا اصل نقطہ اور فلسفہ سامنے آتا ہے۔ دیکھیں، معلومات اور حقائق بذات خود علم نہیں ہوتے، وہ محض خام مال یا را مٹیریل ہوتے ہیں۔ بالکل، صرف ڈیٹا ہوتا ہے۔ جی، اگر معلومات ہی سب کچھ ہوتی تو آج جس کے پاس بھی انٹرنیٹ کنیکشن ہے وہ دنیا کا سب سے عقل مند اور دانا شخص ہوتا، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہاں واقعی ایسا نہیں ہے۔ تو مشینیں چاہے وہ کتنی ہی ترقی یافتہ کیوں نہ ہو جائیں، آپ کو انفارمیشن تو دے سکتی ہیں، لیکن اس معلومات کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس کے اندر چھپی ہوئی بصیرت یا انسائٹ کیا ہے، اور زندگی کے پیچیدہ فیصلوں میں وہ حکمت کہاں سے آئے گی، وہ آج بھی صرف اور صرف ایک انسانی استاد ہی دے سکتا ہے۔ اچھا، لیکن ایک منٹ، میں یہاں تھوڑا سا اختلاف کروں گی، یا آپ کہہ لیں کہ ایک جوابی دلیل پیش کرنا چاہوں گی۔ جی بالکل، بتائیے۔
آخر یہ بصیرت یا حکمت ہے کیا چیز؟ ہم ٹیکنالوجی کی جس رفتار کی بات کر رہے ہیں، ابھی آپ نے AGI اور ASI کا ذکر کیا، تو کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم ایک جدید مصنوعی ذہانت کو اخلاقیات کے سخت اصولوں، منطق اور ہمدردی کے ساتھ پروگرام کر دیں؟ آپ کا مطلب ہے مشین کو اخلاق سکھا دیں؟ ہاں نا، آج کل تو یہ جو لارج لینگویج ماڈلز ہیں، جنہیں ہم LLMs کہتے ہیں، یہ باقاعدہ انسانوں جیسے جذباتی جوابات دیتے ہیں۔ اگر آپ ان سے سختی سے بات کریں تو وہ معذرت کرتے ہیں، باقاعدہ ہمدردی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو کیا وہ وقت دور ہے جب مشین خود ہی اخلاقیات اور حکمت بھی سکھانے لگے گی؟ پھر ہمیں انسان کی ضرورت ہی کیوں پیش آئے گی؟ یہ بہت ہی زبردست سوال ہے۔ اگر ہم اس سے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو ہمیں انسان اور مشین کے کام کرنے کے بنیادی فرق کو سمجھنا ہوگا، اور درحقیقت حکمت کی اصل نوعیت کو بھی۔ تو حکمت اصل میں ہے کیا مشین کے مقابلے میں؟ دیکھیں، آپ ایک جدید ترین مشین کو اخلاقیات کے ہزاروں قانون یا رول ضرور سکھا سکتے ہیں۔ آپ اسے ہمدردی پر دنیا کے بہترین مضامین پڑھنے اور لکھنے کے لیے پروگرام بھی کر سکتے ہیں، لیکن مشین ان تمام اخلاقی قانونوں کو صرف اور صرف ڈیٹا کے طور پر پروسیس کرتی ہے۔ یعنی وہ بس صفر اور ایک کی زبان سمجھتی ہے؟ بالکل، وہ الفاظ کی ترتیب کو جانتی ہے، لیکن اس ترتیب کے پیچھے موجود احساس کو نہیں جانتی۔ دوسری طرف انسان کی حکمت، اس کی بصیرت، محض کتابی قوانین کا مجموعہ نہیں ہوتی۔ صحیح۔ یہ اس کے ذاتی تجربات، اس کی ناکامیوں، اس کے دکھ درد، اس کے ٹوٹنے اور پھر سے جوڑنے، اور اس کی سماجی تربیت کا نچوڑ ہوتی ہے۔ ایک مشین ایک ٹوٹے ہوئے دل یا زندگی کی کسی بڑی ناکامی پر ایک انتہائی خوبصورت اور ہمدردانہ نظم تو لکھ سکتی ہے۔ ہاں، وہ سیکنڈوں میں لکھ دیتی ہے۔ لیکن اس مشین نے کبھی دل ٹوٹنے کا درد محسوس نہیں کیا ہوتا، اس نے کبھی ناکامی کے خوف کا سامنا نہیں کیا ہوتا۔ اس لیے وہ مشین آپ کو یہ نہیں سکھا سکتی کہ جب زندگی میں واقعی ناکامی کا سامنا ہو تو اس سے لڑنا کیسے ہے اور دوبارہ کھڑا کیسے ہونا ہے۔ واہ، یہ بہت ہی گہری بات کی آپ نے۔ یعنی جس نے درد سہا ہی نہیں، وہ اس سے نکلنے کا سچا راستہ کیسے بتائے گا؟ بالکل، یہ وہ حکمت ہے جو صرف ایک انسان کے تجربے سے دوسرے انسان میں منتقل ہو سکتی ہے، اور اسی بنیاد پر تحریر میں استاد کے 4 مخصوص اور انتہائی اہم کرداروں کی نشاندہی کی گئی ہے، جو کوئی بھی سپر کمپیوٹر یا AI کبھی ادا نہیں کر سکتی۔ یہ تو واقعی ایک ایسا پہلو ہے جو مشین کی تمام تر قابلیت کے باوجود ایک واضح لکیر کھینچ دیتا ہے۔ تو وہ 4 مخصوص کردار کون سے ہیں جو استاد کو اس نئے دور میں بھی اتنا ناگزیر بناتے ہیں؟ سب سے پہلا، اور شاید آج کے ڈیجیٹل دور میں سب سے اہم کردار تو یہ ہے کہ کون سی معلومات صحیح ہے اور کون سی غلط، اس کی پہچان کروانا۔ وہ فیک نیوز اور غلط معلومات؟ جی بالکل، ہم جانتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت بعض اوقات انتہائی اعتماد کے ساتھ بالکل جھوٹی اور بے بنیاد معلومات فراہم کر دیتی ہے، جسے تکنیکی زبان میں ہیلوسینیشن یا فریب نظر کہا جاتا ہے۔ ہاں، یہ تو بہت عام مسئلہ ہے۔ اس کی ایک بہت مشہور اور حقیقی مثال موجود ہے، جہاں امریکہ میں ایک وکیل نے عدالت میں پیش کرنے کے لیے قانونی کیسز تلاش کرنے کے لیے چیٹ GPT کا استعمال کیا۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ مشین نے انتہائی پر اعتماد انداز میں ایسے کیسز اور ججمنٹس بنا کر دے دیے جن کا حقیقت میں کوئی وجود ہی نہیں تھا، وہ بالکل فرضی تھے۔ واہ، وہ تو بہت برا ہوا ہوگا۔ بہت برا۔ اس وکیل نے وہ جھوٹے کیسز عدالت میں جمع کروا دیے کیونکہ اس کے پاس وہ انسانی بصیرت اور تنقیدی سوچ نہیں تھی جو اس معلومات کو پرکھ سکے۔ اسے اس کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑی۔ تو ایک تجربہ کار استاد طالب علم کو یہی سکھاتا ہے کہ مشین پر آنکھ بند کر کے یقین نہیں کرنا، بلکہ سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کیسے تلاش کرنا ہے۔ یہ مثال بالکل واضح کر دیتی ہے کہ معلومات کا ہونا کافی نہیں، اس معلومات کی تصدیق کا شعور ہونا لازمی ہے۔ اور میرا خیال ہے یہی بات ہمیں دوسرے کردار کی طرف لے جاتی ہے، جسے ہم تنقیدی سوچ یا کرٹیکل تھنکنگ کہتے ہیں۔ جی بالکل درست۔ یعنی محض اسکرین پر لکھی ہوئی بات کو قبول کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اسے سمجھنا، اس کے مختلف پہلوؤں کو پرکھنا اور سب سے بڑھ کر سوال اٹھانے کی جرت پیدا کرنا، اور یہ سب ایک استاد کی تربیت کا حصہ ہے۔ بالکل، مشین آپ کو جواب دے گی، لیکن کون سا سوال پوچھنا ہے یہ استاد سکھائے گا۔ اور تیسرا اہم کردار ہے علم کو عملی زندگی میں استعمال کرنے کا ہنر سکھانا۔ جیسے وہ میری GPS والی تشبیہ۔ ہاں، اسی سے ملتی جلتی ایک اور مثال لے لیں۔
مشین آپ کو بتا سکتی ہے کہ ہوائی جہاز کی ایروڈائنامکس کیسے کام کرتی ہے یا طوفان میں ہوا کا دباؤ کتنا ہوتا ہے۔ صحیح، وہ سارا حسابی ڈیٹا دے دے گی۔ لیکن جب ہوائی جہاز حقیقت میں کسی شدید طوفان میں پھنس جائے تو اس وقت دباؤ میں کون سا فیصلہ کرنا ہے، اپنی گھبراہٹ پر کیسے قابو پانا ہے، یہ کوئی الگورتھم نہیں بتا سکتا، یہ ایک انسانی رہنما ہی سکھا سکتا ہے۔ بالکل، عملی تجربہ۔ اور چوتھا کردار کیا ہے؟ چوتھا اور سب سے گہرا کردار یہ ہے کہ اس علم کو اخلاق اور معاشرتی ذمہ داری کے ساتھ کیسے جوڑنا ہے۔ دنیا کی بہترین سائنس اور ٹیکنالوجی اگر غلط ہاتھوں میں چلی جائے تو تباہی مچا سکتی ہے۔ جی، ہیکنگ یا بائیو ویپنز اس کی مثالیں۔ بالکل۔ تو اس ٹیکنالوجی کو انسانیت کی بھلائی کے لیے کیسے استعمال کرنا ہے، یہ وہ صلاحیت ہے جو کسی مشین کے کوڈ سے نہیں بلکہ ایک انسان کے کردار اور اس کی روح سے دوسری روح میں منتقل ہوتی ہے۔ تو اگر ہم ان چاروں کرداروں کو ذہن میں رکھیں، سچ کی پہچان، تنقیدی سوچ، عملی استعمال اور اخلاقیات، تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ مشین اور استاد ایک دوسرے کے دشمن یا ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے، بالکل بھی نہیں۔ بلکہ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جہاں دونوں کے مل کر کام کرنے سے ہی تعلیم کا اصل مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر استاد وہ انسانی رہنما ہے جس کے پاس بصیرت، فیصلہ سازی اور اخلاقیات کی طاقت ہے، تو دوسری طرف مصنوعی ذہانت وہ طاقتور انجن ہے جو تمام تر ٹیکنالوجی، ڈیٹا، ریسرچ اور معلومات کو سنبھالتا ہے۔ جی، یہ ایک بہت ہی طاقتور کمبینیشن ہے۔ تو یعنی ہم اسے ایک سپر ہیرو اور اس کے سائیڈ کک یا معاون کی تشبیہ دے سکتے ہیں۔ استاد کو اے آئی سے ڈرنے یا اسے اپنے روزگار کے لیے خطرہ سمجھنے کے بجائے اسے اپنا سب سے بہترین تعلیمی ساتھی بنا لینا چاہیے۔ بالکل، یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے کہ جب یہ دونوں یعنی ٹیکنالوجی اور استاد مل کر کام کریں گے تو مستقبل کا وہ کلاس روم کیسا نظر آئے گا۔ اس تحریر میں اس کا بہت خوبصورت خاکہ پیش کیا گیا ہے جسے 2 ستونوں پر مبنی ماڈل کہا جا سکتا ہے۔ 2 ستون؟ وہ کیسے؟ تعلیم کے اس نئے دور کا پہلا ستون خالصتاً ٹیکنالوجی اور اے آئی پر مبنی ہوگا، جس کا بنیادی کام معلومات فراہم کرنا، تحقیق کے عمل کو تیز تر کرنا اور ہر طالب علم کی ذہنی سطح کے مطابق سیکھنے کی رفتار کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا۔ پرسنلائزڈ لرننگ۔ جی ہاں، جبکہ دوسرا ستون استاد کی رہنمائی پر مبنی ہوگا، جس کا مکمل فوکس طالب علم کی شخصیت سازی، جذباتی ذہانت اور کردار کی تعمیر پر ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مستقبل کے کلاس روم کا نقشہ اور استاد کا روزمرہ کا کام بالکل بدل جائے گا۔ ماضی میں ایک استاد اپنی کلاس کا آدھا وقت محض بورڈ پر نوٹس لکھنے، بچوں کو حقائق یاد کروانے اور گھر جا کر کاپیاں چیک کرنے میں گزار دیتا تھا۔ جی، وہ ایک طرح سے لیکچر دینے والی مشین بن کر رہ گیا تھا۔ بالکل، لیکن اس نئے ماڈل میں اس کا وہ سارا انتظامی اور دہرایا جانے والا وقت تو بچ جائے گا نا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ ذرا مستقبل کے ایک کلاس روم کا تصور کیجئے۔ وہاں ڈیجیٹل وسائل اور اے آئی ٹولز مکمل طور پر فعال ہوں گے۔ اے آئی استاد کے لیے راتوں رات تدریسی مواد یعنی لیسن پلانز تیار کر دے گی، طلبہ کے عام اور بار بار پوچھے جانے والے سوالات کے فوری جوابات دے گی۔ اور اگر کلاس میں مختلف زبانیں بولنے والے طلبہ موجود ہیں تو کیا ہوگا؟ یہ تو اے آئی کا سب سے بڑا کمال ہے، وہ ان کے لیے مواد کا اسی وقت ان کی مادری زبان میں ترجمہ بھی کر دے گی۔ اس کے نتیجے میں جو قیمتی وقت بچے گا، استاد اسے کہاں استعمال کرے گا؟ یہی تو سب سے اہم بات۔ وہ اس وقت کو کلاس میں گھوم پھر کر طلبہ کے ساتھ انفرادی بات چیت پر، ان کے درمیان صحت مند مباحثے کروانے پر اور یہ دیکھنے پر خرچ کرے گا کہ کون سا طالب علم آج جذباتی طور پر پریشان ہے۔ وہ ایک روایتی استاد سے بدل کر ایک مینٹور اور ایک فکری رہبر بن جائے گا۔ واہ، یہ واقعی ایک بہت ہی امید افزا اور روشن نقطہ نظر ہے۔ اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ مصنوعی ذہانت انسان کو مشینوں جیسا بے حس بنانے کے بجائے دراصل استاد کو مزید انسانی بننے کا موقع فراہم کر رہی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، وہ اسے اپنا اصل کام کرنے کی آزادی دے رہی ہے۔ جی، جب استاد کو حقائق رٹانے کی مشین بننے سے آزادی مل جائے گی تو وہ اپنا اصل کام کر سکے گا۔ اب تعلیم کا مقصد صرف امتحانات میں زیادہ نمبر لینا یا موٹی موٹی کتابوں کے حقائق کو یاد کرنا تو نہیں رہا، بلکہ ایک ایسا انسان تیار کرنا ہے جو آزادانہ سوچ سکتا ہو، جو غلط اور صحیح میں تمیز کر سکتا ہو اور جو معاشرے کے لیے حقیقتاً مفید ہو۔
اور یہی اس پوری تحریر کی اصل روح اور نچوڑ ہے۔ تعلیم کا حتمی مقصد ایک باشعور، اخلاقی اور ہمدرد انسان کی تعمیر ہے۔ دیکھیں، آپ ایک جدید مشین سے دنیا کا بہترین سافٹ ویئر کوڈ لکھوا سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ آپ اس سے کئی ملین ڈالر کا کاروباری منصوبہ بنوا سکتے ہیں، مگر آپ کسی بھی مشین سے یہ نہیں سیکھ سکتے کہ جب آپ کا کوئی ساتھی مشکل میں ہو تو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیسے کرنا ہے۔ سچی بات ہے۔ آپ مشین سے ایمانداری، دیانتداری اور قربانی کا جذبہ نہیں سیکھ سکتے۔ یہ وہ خوبیاں ہیں جو صرف ایک با اخلاق اور باشعور استاد ہی اپنے ذاتی عمل اور اپنے کردار کی کشش سے ایک طالب علم کے اندر منتقل کر سکتا ہے۔ مشین ذہن کو معلومات سے بھر سکتی ہے، لیکن روح کو سنوارنے کا کام صرف انسان کر سکتا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اس ساری گفتگو سے ہم کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ آج کے دور میں ہم سب معلومات کے ایک خوفناک طوفان، جسے ہم انفارمیشن اوور لوڈ کہتے ہیں، اس کا شکار ہیں۔ جی، ہر طرف سے نوٹیفیکیشنز اور خبریں آ رہی ہیں۔ بالکل، ہر طرف سے ڈیٹا، خبریں، تجزیے اور آراء ہم پر یلغار کر رہے ہیں۔ چاہے کوئی دفتر میں اپنی اگلی اہم میٹنگ کی تیاری کر رہا ہو یا کوئی طالب علم اپنے کسی نئے تعلیمی پروجیکٹ پر ریسرچ کر رہا ہو، ہمارے پاس ڈیٹا کی خام معلومات کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ اسکرینز ہمیں ہر سوال کا جواب دے رہی ہیں۔ جواب تو دے رہی ہیں، لیکن کیا وہ جواب ہمارے لیے صحیح بھی ہے؟ یہی تو ہمیں یہ بات گہرائی سے سمجھنی ہوگی کہ محض حقائق اور ڈیٹا کے پہاڑ جمع کر لینا کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ اصل کامیابی اور ہنر ان بے ہنگم معلومات کو تنقیدی سوچ کی چھلنی سے گزارنے، انہیں درست اخلاقی پیمانوں پر پرکھنے اور پھر ایک وسیع تر مثبت انسانی تناظر میں استعمال کرنے میں ہے۔ بالکل، اور اسی کام کے لیے ہمیں انسانی رہنمائی کی ضرورت ہمیشہ رہے گی۔ مصنف محمد فاروق راشد نے اس پوری بحث کو بڑی خوبصورتی سے ایک چھوٹے سے لیکن انتہائی جامع فارمولے کی شکل دی ہے۔ اور وہ فارمولا کیا ہے؟ وہ فارمولہ ہے معلومات مشین سے، بصیرت استاد سے۔ واہ، معلومات مشین سے، بصیرت استاد سے، بہترین۔ یقیناً، اور جب اس فارمولے کو تعلیمی نظام اور ہماری زندگیوں کا حصہ بنا لیا جاتا ہے تو ہم محض علم اور معلومات کے چلتے پھرتے ڈھیر نہیں بنتے، بلکہ ہم شعور، اخلاقیات اور ذمہ داری کے حامل انسان بنتے ہیں۔ صحیح۔ ٹیکنالوجی جتنی بھی ترقی کر لے، وہ زیادہ سے زیادہ راستہ روشن کرنے والا ایک انتہائی طاقتور چراغ بن سکتی ہے۔ لیکن اس روشن چراغ کو کس سمت میں لے کر جانا ہے، اس کی روشنی کو کس مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے، یہ فیصلہ ہمیشہ انسان اور انسانیت کے ہاتھ میں ہی رہنا چاہیے۔ بصیرت کے بغیر معلومات بالکل ایسے ہی ہے جیسے بغیر منزل کے تیز رفتاری۔ بالکل درست۔ اور اس تفصیلی جائزے کو سمیٹتے ہوئے ایک آخری اور انتہائی اہم خیال میں غور و فکر کے لیے پیش کرنا چاہوں گی۔ جی ضرور۔ اس تحریر نے اور ہماری اس گفتگو نے بڑی تفصیل سے یہ واضح کیا ہے کہ کلاس روم کی چار دیواری کے اندر ایک استاد اور مشین کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ہم اس تصور کو کلاس روم سے نکال کر اپنی عملی اور روزمرہ کی زندگی پر لاگو کریں تو صورتحال مزید سنجیدہ ہو جاتی ہے۔ وہ کس طرح؟ دیکھیے، آج ہر شخص اپنے اسمارٹ فون کی اسکرین پر مصنوعی ذہانت کی تیار کردہ بے تحاشا معلومات، وائرل خبروں اور متضاد آراء کے ایک لامتناہی شور میں گھرا ہوا ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ مستقبل میں مشینیں ہی ہماری سوچ اور ہماری تحقیق کا تمام تر بوجھ اٹھا لیں گی، تو کیا ہم آہستہ آہستہ محض ایسی بایولوجیکل ہارڈ ڈرائیوز تو نہیں بنتے جا رہے جن کا کام صرف مشین کی دی گئی بصیرت کو اپنے اندر محفوظ کرنا رہ گیا ہے؟ یہ تو بہت گہری سوچ کی بات ہے۔ جی، اگر ہم نے اپنی تنقیدی سوچ، اپنے سوال اٹھانے کی صلاحیت اور اپنے اخلاقی فیصلوں کا اختیار بھی ان مشینوں کے حوالے کر دیا، تو اصل سوال یہ نہیں رہے گا کہ کیا مشینیں اساتذہ کی جگہ لے لیں گی، بلکہ اصل اور خوفناک سوال یہ ہوگا کہ کیا مشینوں پر اس حد تک اندھا انحصار بالآخر ہمیں یہی بھلا دے گا کہ ایک باشعور، متجسس اور درد دل رکھنے والا انسانی طالب علم کیسے بنا جاتا ہے؟ بالکل۔ اس ڈیجیٹل شور میں یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو اپنے اندر تلاش کرنا ہوگا۔ ہماری روزمرہ کی زندگی کا وہ رہبر کون ہے جو ہمیں سچائی کا راستہ دکھا رہا ہے؟ اسی فکر انگیز سوال کے ساتھ آج کا یہ مطالعہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سنتے رہیے اور سیکھتے رہیے۔